بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور پھر خلافت کا تاج اس کے سر پر سے جایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو عزت سے نوازا، تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا اور اس کی عظمت کا اعلان بھی کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یا ہم نے آدم کی اولاد کو بہت زیادہ عزت دی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی رکھ دی اور ان کمزوریوں کے بارے میں بتا بھی دیا۔ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ کمزور اس حد تک کہ مچھر سے گھبراتا ہے، مچھر سے ڈرتا ہے، مکھیوں سے ڈرتا ہے، اس سے گھبراتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر تکبر بھی رکھا گیا۔ تکبر کا اظہار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میرے جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں، من اشد منا قوہ، مجھ سے طاقتور کون ہے۔ اور کمزور اس حد تک کہ کمزور سے کمزور مخلوق کہ بعض اوقات وہ نظر بھی نہیں آتی مخلوق، اور بعض اوقات کیا نظر آتی ہے اس سے بھی گھبراتا ہے۔ مچھردانیاں لگا کر، میٹ لگا کر، دوسری چیزیں لگا کر اپنے آپ کو کیا چھپاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تنگ کرنے پر آ جائے چھوٹی سی مخلوق جیسے مکھی ہے تو ساری اس کی عزت خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، دربار لگا ہوا تھا، مکھی آ کر کبھی ناک پر بیٹھتی، کبھی پیشانی پر بیٹھتی، پریشان ہوا، گھبرایا، کافی کوشش کی اڑانے کی، لیکن مچھی ایسی لچڑ کے جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو زبان سے اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ نے اس کو پتہ نہیں بیکار ہی پیدا کر دیا۔ تو ایک اللہ والے نیک صالح آدمی موجود تھے، انہیں کہا نہیں جناب، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا کیا مقصد؟ انہوں نے کہا کہ تیرے اور میرے جیسے آدمی کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پیدا کیا کہ تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتے ہو، حالانکہ تم اس مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کبھی اپنی بڑائی کا اعلان نہ کریں، کبھی اپنی طاقت کا اظہار نہ کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور سمجھے کہ میں تو مکھی اور مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی اس وقت یہ ایک ہوا ہی چلی ہے جس نے ہماری اکثریت کو بیمار کر دیا۔ کوئی کھانسی میں ہے، کوئی نزلے میں ہے، کوئی بخار کے اندر ہے، کوئی کسی مرض میں ہے، کوئی کسی مرض کے اندر ہے۔ تو یہ ہوا بتا رہی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو۔ وہ موسمی جراثیم جو نظر نہیں آ رہے، تم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے جب تم خالق کے کائنات کو بھی للکارنے لگ جاتے ہو اور کیا کہہ دیتے ہو کہ ہم سے طاقتور کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق کہیں زیادہ تم سے طاقتور ہے
اور خالق کا تو پھر کہنا ہی کیا۔ وہ تو ایک مچھر کی فوج سے نمرود کو اور نمرودی لشکر کو تباہ کر دے، وہ ہوا سے قوم عاد کو تباہ کر کے رکھ دے، وہ ہوا کے ذریعے سے قوم ثمود کو تباہ کر کے رکھ دے، وہ ایک فرشتے کے ذریعے سے پتھروں کی بارش برسوا کر پوری بستی کو آسمانوں تک لے جا کر الٹا پھینکوا دے، پوری قوم کو نیچے دبا کر کے رکھ دے، جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ بارش کو بھیج دے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، وہ زمین کو ہلا کر کے رکھ دے، کس کے اندر ہمت ہے کہ اس کے سامنے پر مار کر سکے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس خالق کے کائنات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے، اور خالق کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، تاکہ اس ذات کو ہمارے اوپر رحم آ جائے، وہ ہماری مشکلات کو حل کر دے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے بیماروں کو صحت یاب فرما دے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبت میں پڑے ہوں کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اس لیے ہر حالت میں اسی ذات کو پکارا جائے، اسی ذات سے مدد مانگی جائے، وہی ذات مشکل کشا، وہی ذات حاجت روا، وہی ذات نفع نقصان کی مالک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات کا اپنے آپ کو مقرب بنا لیں۔ اللہ رب العزت ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔